آج کے درس عرفان القرآن کے لیے میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت پر باقاعدہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک بنیادی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھر اس پیغام کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق فرمایا اور ہمارے وجود میں 3 برتن ایسے ہیں جو بڑے سمجھنے کے لائق ہیں۔ ان 3 برتنوں کو اللہ نے کیوں بنایا اور ان کی معارف کیا ہیں، اسرار کیا ہیں، ان کو جانے بغیر یہ سارا درس تدریس سب کچھ ممکن ہے آپ کو فائدہ نہ دے سکے۔ دوستان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جذبات کے لیے ایک برتن بنایا جس برتن کو اس نے دل کہا، اور یہ ہر انسان میں اس نے رکھا۔ دل وہ برتن ہے جس برتن کے اندر سے بندے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جذبات محبت کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ جذبات نفرت کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ جذبات کچھ کرنے کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ جذبات کچھ نہ کرنے کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ جذبہ کسی کو سنوارنے کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ جذبہ کسی کو بگاڑنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ دشمنی پر مبنی جذبات بھی دل میں پیدا ہوتے ہیں اور دوستی پر مبنی جذبات بھی دل کی زمین سے پھوٹتے ہیں۔ تو جو ایموشنز کا برتن ہے نا، جذبات کا، اس کا محل انسانی دل ہے۔ دوسرا برتن جو عام ہے، اب یہ پہلے کے متعلق یاد رکھیں کہ جذبہ چاہے کوئی بھی ہو، جذبات کا پیدا ہونا ضروری چیز ہے، اور اس روئے زمین پہ کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا عقل مند جس کے اندر جذبات نہ ہو۔ یہ الگ بات کہ وہ پازیٹیو یا نیگیٹو۔ اب یہ اگلی بحث ہے ہماری کہ اگر جذبہ منفی ہو تو اس سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور اگر جذبات مثبت ہوں تو ان سے کیا کیا بینیفٹس ملتے ہیں۔ بعید نہیں، اللہ پاک نے ایک دوسرا برتن ہمارے وجود میں بنایا۔ ہمارے خیالات جہاں سے جنم لیتے ہیں، تو خیالات کا جو محل اللہ پاک نے ہمارے وجود میں بنایا، اس کو ہم اپنا دماغ کہتے ہیں۔ انسانی عقل سے اور بصیرت سے جتنے خیالات پیدا ہوتے ہیں، ان سارے خیالات کا مرکز اس کا دماغ ہوا کرتا ہے۔ خیال کبھی دل میں نہیں آتا، یاد رکھنا۔ ہمارے یہاں جملہ بولا جاتا ہے، دل میں یہ خیال آیا۔ دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس جذبے کی روشنی میں پھر ایک خیال جنم لیتا ہے، اور وہ خیال ہمیشہ سرزمین دماغ پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ غلط العام جملہ ہے کہ جی آج میرے دل میں خیال آیا میں آپ کو مل لوں۔ دل سوچتا نہیں ہے، سوچنے کا کام اور اس سوچ سے خیالات کے جنم لینے کا کام یہ انسانی دماغ کرتا ہے۔ اور پھر یہ خیالات بھی 2 طرح کی ہوتے ہیں، اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں، اور ہر انسان کو ان دونوں طرح کے خیالات سے واسطہ پڑتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کوئی کہے مجھے سارے ہی اچھے خیال آتے ہیں، جی برا کوئی نہیں آتا، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کوئی کہے مجھے سارے ہی برے خیال آتے ہیں، اچھا کوئی نہیں آتا۔ یہ قدرت کا نظام ہے، یہ 2 طرفہ ٹریفک ہے۔ جیسے آپ کا موٹر وے ہوتا ہے نا، ایک طرف سے ٹریفک جا رہی ہوتی ہے، ایک طرف سے آ رہی ہوتی ہے، اور اس ٹریفک کا حسن یہی ہوتا ہے کہ وہ چلتی رہے، رکے نہ۔ آپ کے یہ سڑکیں، یہ چوک، یہ سارے، ان میں ٹریفک کا حسن قائم رہتا ہے جب اس میں ٹریفک چلتی رہے۔ اگر ٹریفک جام ہو جائے کسی چوک میں، تو اگر آپ کہیں بیچ میں پھنس جائیں تو آپ کو کتنا برا لگتا ہے۔ آپ اس وقت کس کو کوس رہے ہوتے ہیں، پولیس والا کہاں پر ہے، یہ پتہ نہیں کون فلانا ہے جس نے یہ آگے سے گاڑی غلط لگا دی۔ تو اسی طریقے سے لوگوں، ہمارے یہ دماغ کا برتن ہے جس میں ہر وقت خیالات کی ٹریفک مسلسل چلتی رہتی ہے۔ کوئی خیال آ رہا ہے، کوئی خیال جا رہا ہے۔ اب یہ ٹریفک چلتی رہے، چاہے وہ خیالات مثبت ہوں یا منفی ہوں، انسانی طبیعت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ آپ کو متاثر نہیں کرتے، اچھے خیال ہوں یا برے خیال ہوں، اگر وہ اپنی روٹین میں آتے جاتے رہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیسا جملہ کہہ دیا جی، برے خیال تو برے ہوتے ہیں، ان کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تو آپ دیکھیے، جیسے دنیا میں ٹریفک کا اصول ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں جی اس سڑک پہ صرف چھوٹی گاڑی چلے گی، جی بڑی گاڑی نہیں چلے گی۔ ہر طرح کی گاڑیاں چلتی ہیں، چھوٹی بھی چلتی ہیں، بڑی بھی چلتی ہیں۔ تو دماغ کیونکہ بیسیکلی اللہ نے خیالات کا مرکز و محور بنایا، تو خیال کوئی بھی آ سکتا ہے۔ جب اللہ نے کائنات میں دونوں چیزیں رکھی ہیں، خیر اور شر، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے والقدر خیرہ و شرہ، تو پھر دونوں نے آنا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ ہاں، خیالات نقصان دہ لوگوں اس وقت ثابت ہوتے ہیں
جس طرح جب کسی چوک میں ٹریفک جیم ہو جائے تو پریشانی کا سبب بن جاتی ہے، طبیعت میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر خیالات کی چلتی ہوئی ٹریفک کو اس دماغ میں کوئی بندہ روک لے، اور اگر کوئی برا خیال آیا اور اس نے روک لیا دماغ میں، جانے نہیں دیا، تو بس پھر وہ خیال اسی طریقے سے اس کی طبیعت کو خراب کرے گا، اس کی طبیعت اور حالت کو غیر کرے گا، جیسے وہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے شخص کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ لیکن خیالات کا آنا ضروری ہے، اور پلٹ پلٹ کے آنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی خیال بس ایک ہی دفعہ آئے اور دوبارہ نہ آئے، پھر بھی نظام زندگی نہیں چل سکتا۔ جیسے آپ اپنے بچے کو باہر دکان پر کہتے ہیں جاؤ بیٹا مہمان آ گئے ہیں، جا کے بسکٹ لے آؤ بیکری سے۔ اب ایک دفعہ بچے کو خیال آیا کہ میں نے جانا ہے، وہ باہر نکل گیا، گلی میں دوست مل گیا، سلام دعا کی، اس نے اپنی بات چیت شروع کر دی۔ اب دیکھیں بچے کو پلٹ کے پھر تھوڑی دیر میں خیال آتا ہے کہ مجھے میری ماما نے، میرے بابا نے مجھے بھیجا ہے بسکٹ لانے کے لیے، جیسا وہ اسے کہتا ہے یار مجھے جانے تھے، ذرا گھر میں مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ اگر خیال پلٹ کے نہ آتا تو وہ پورا دن ادھر کھڑا رہتا، گھر میں ماں باپ انتظار کرتے رہتے۔ تو پتہ چلا خیالات کا پلٹ پلٹ کے آنا جانا یہ ضروری ہوتا ہے، اسی سے نظام زندگی کا حسن قائم رہتا ہے۔ صحابہ کبار ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، کچھ خیالات آقا ایسے ہیں نا، جو خیال جب ہمیں آتے ہیں تو ہمیں اتنے برے لگتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ ان خیالات کے آنے سے بہتر تھا ہم آگ میں کود پڑتے۔ پتہ چلا دیکھیں صحابہ کا مقام دیکھیے کتنا اعلیٰ ہے، لیکن کچھ خیالات ایسے آتے ہیں کہ حضور دل کرتا ہے یہ نہ آتے، اس سے بہتر تھا آگ میں چھلانگ لگا دیتے۔ تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا میرے صحابیو یہ بتاؤ، یہ جن خیالات پہ تم اتنے پریشان ہو اور جن کا شکوہ میری بارگاہ میں لے کر آئے ہو، یہ بتاؤ وہ جب خیالات تمہیں آتے ہیں وہ برے خیالات، تمہاری طبیعت خوش ہوتی ہے یا تمہارے دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے؟ وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا دل میں انتہائی تنگی محسوس ہوتی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا جملہ سننا، آقا نے فرمایا ذالک علامت الایمان، یہی علامت ہے کہ تمہارے دل میں اللہ نے ایمان بھرا ہوا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے کہ برا خیال آئے اور بندے کو تنگی محسوس ہو، خوشی محسوس نہ ہو، تو یہ تنگی کا محسوس ہونا، برا لگنا اسے خود اپنی طبیعت کو، یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ بندہ ایمان کی شاہراہ پہ چل رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر طرح کا خیال آ سکتا ہے، لیکن یہ معیار بھی حضور نے پیرامیٹر دے دیا ماپنے کا کہ اگر دل خوش ہو برے خیال سے تو اس کا مطلب ہے معاملہ خراب ہے، اور اگر برے خیال سے دل کے اندر تنگی محسوس ہو اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان موجود ہے، شیطان اپنے حربے استعمال کر رہا ہے۔ لیکن تنگی کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ بندے کی دوستی شیطان سے نہیں رحمان سے ہے۔ تو یہ دوسرا برتن ہے۔ پہلا برتن دل کا، اس میں جذبات ہوتے ہیں سارے۔ دوسرا برتن دماغ کا، اس میں سارے خیالات اور سوچیں ہوتی ہیں۔ اور احباب گرامی قدر، تیسرا برتن انسانی وجود میں اللہ نے نفس کا بنایا۔ کون سا جی؟ نفس کا۔ اور اس برتن میں، اس نفس کے برتن میں ساری خواہشات ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں جی؟ اب خواہشیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں، خواہشیں بری بھی ہو سکتی ہیں۔ تو خواہشات کا میدان نفس ٹھہرا، خیالات کا میدان دماغ ٹھہرا، اور جذبات کا میدان دل ٹھہرا۔ اب عزیزان محترم، ان کے اندر ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے۔ دل میں جب جذبہ پیدا ہوتا ہے نا، تو بندے کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے؟ کہ دماغ فوری طور پر اس کے لیے خیالات اس کی سکرین پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہر خیال کے پیچھے دل کی سرزمین سے اٹھنے والا ایک جذبہ ہوتا ہے، اور اگر وہ جذبہ خواہش میں بدل جائے، وہ جذبہ خواہش میں بدل جائے، یار یہ چیز مل جائے، یہ نہ ملے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ جو جذبات خواہش میں بدلے، تو اس کا معنی کیا ہوا کہ دل سے اٹھنے والے جذبے نے دماغ میں خیالات منتقل کیے، اور دماغ کے خیالات نے نفس کے اندر خواہش پیدا کر دی۔ یہ تین چیزیں ہیں جی، ایک ٹرائی اینگل ہے۔ تو پتہ چلا انسانی وجود میں یہ تین برتن ایسے ہیں جو آپس میں لنکڈ ہیں، اور جب تک ان تین برتنوں کو سمجھا نہ جائے اس وقت تک آپ کو شارع حیات پہ چلنے کا صحیح طریقہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ دوستان محترم، اگر جذبہ
نیگیٹو پیدا ہو گیا، منفی جذبات پیدا ہو گئے آپ کے دل میں، اور ان سے آپ کے دماغ کی اسکرین پہ سارے خیالات بھی منفی چلنا شروع ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں آپ کے نفس نے منفی خواہشات کی جھاڑیاں بھی پیدا کر دیں آپ کے نفس کے اندر۔ اب اس کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے۔ اب آپ اگر عمل کرنے چلے گئے، نماز پڑھنے چلے گئے، چلو یار ٹائم ہو گیا ہے، تو جذبہ اندر منفی ہے، خیال اندر منفی ہے، خواہش اندر منفی ہے، تو آپ مجھے بتائیے وہ نماز آپ کو اللہ سے واصل کرے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ اور اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا وہ نماز میں نا مختلف حرکتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی پاؤں اٹھائیں گے، کبھی ہاتھ اٹھا کے ادھر خارج کریں گے، کبھی ایسے کریں گے، کبھی ایسے۔ اب یہ بھی چھوٹا سا مسئلہ سن لیں، نماز میں کچھ ہوتے ہیں جن کو اعمال یسیرہ کہتے ہیں، کچھ اعمال کثیرہ ہوتے ہیں۔ اعمال کثیرہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یسیرہ سے ٹوٹتی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی ایک نماز کے رکن کی ادائیگی کے دوران 3 بار کوئی ایسی حرکت کر دے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثلا اس نے یوں ہاتھ باندھے ہوئے قیام میں کھڑا ہے، ایک دفعہ اس کو جناب جمائی آئی، اس نے کیا ہاتھ رکھا یہاں پہ، یہ بھی ایک حرکت ہے، ایک حرکت ہو گئی۔ دوبارہ تھوڑی دیر بعد ابھی قیام میں کھڑا ہے، پھر اس کو کان پہ خارج ہوئی، اس نے یوں کر دیا، اور تیسری بات اس کو ویسے ہی خیال آیا یار یہ اسکوٹ صحیح نہیں ہے، تھوڑا اس کو ایسے صحیح کر دیا نماز میں، تو اس کی نماز ٹوٹ گئی، چاہے وہ امام کے پیچھے ہے چاہے نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور یہ حرکتیں اکثر ان لوگوں سے ہوتی ہیں جن کے اندر پورا یہ تینوں چیزیں، دل میں اندر جذبہ منفی چل رہا ہے، دماغ میں خیال منفی چل رہا ہے، اور نفس سے خواہش منفی پیدا ہوئی ہے۔ جب اندر سارا نظام نیگیٹو رو چل رہی ہے، اس کے نتیجے میں پھر نمازوں میں دل نہیں لگتا، پھر مسجد آنے کا دل صغیر بھائی نہیں کرتا، پھر بندہ اور جی میں نے کوئی اور کام دسو جی میں وہ کر لوں گا، پر یہ مشکل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جی بات؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ تینوں چیزیں لنکڈ ہیں، اور ان کے اثرات آپ کی وجود پر، آپ کے عمل پر، آپ کے فعل پر، آپ کے قول پر بھی آئیں گے۔ اب دیکھیں منفی جذبات چل رہے ہیں، آپ کسی سے کلام کرتے ہیں، آپ سخت کلام کریں گے، آپ نرم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ منفی جذبہ آپ کو شیطانیت پر اکساتا ہے، منفی خیال آپ کو وہ زبان سے وہ الفاظ نکلوانا چاہتا ہے جو منفی ہوں، اور نفس کی خواہش بھی منفی ہوگی، پھر آپ صرف منفی لفظ نہیں نکالیں گے، آپ ساتھ بعض اوقات ہاتھوں سے کسی کو تکلیف بھی دے سکتے ہیں، کسی کا کان بھی کھینچ سکتے ہیں، کسی کو تھپڑ بھی مار سکتے ہیں، کسی کو ٹھڈا مار سکتے ہیں، اور نہ تو راہ چلتے آپ دیکھیں بعض لوگ ویسے ہی گلی میں کوئی چیز پڑی اس سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اس کو لاتے مارتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ منفی جذبہ آپ سے کچھ نہ کچھ کروا رہا ہوتا ہے۔ اب دوستان محترم، ان چیزوں کا علاج کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں اعتدال میں رہیں۔ اب یہ بات سننے والی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک چیز دی شہوت، ایک انسان کو اللہ نے چیز دی غضب، غصہ، غضب۔ اب غضب دل کے ایک جذبے کا نام ہے، اور شہوت نفس کی ایک خواہش کا نام ہے۔ اب شہوت بھی ضروری ہے، غضب بھی ضروری ہے، دونوں نعمتیں ہیں، یہ دونوں نعمتیں ہیں، اور قرآن مجید نے ان کو بیان کیا ہے بطور نعمت۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اگر یہ شہوت نہ ہو تو نسل انسانی ہی نہیں پیدا ہو سکتی، پھر تو سارے بندے اسی طرح سے رہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یعنی شہوت ہے تو نسل انسانی ہے، شہوت نہیں ہوگی، اور صرف نسل انسانی کے لیے شہوت نہیں، شہوت اور زندگی کے معاملات میں بھی ضروری ہے، لیکن حد تک، اس کی پھر حدود ہیں، اور کوئی چیز بھی اپنی حد سے بڑھ جائے نا، وہ جتنی اچھی بھی ہو وہ اچھی نہیں رہتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ہر چیز کا حد سے بڑھ جانا یہ بندے کے لیے نقصان دہ ہوا کرتا ہے۔ اب نفس کے اندر یہ جو شہوت ہے، اس خواہش کو کنٹرول کیسے رکھنا ہے، اعتدال پہ کیسے رکھنا ہے، یہ ایک سوال رہ گیا۔ لیکن پہلے اگلی چیز دیکھیں، غیظ و غضب، غصہ، یہ ایک جذبے کا نام ہے، ایک ایموشن ہے، اور یہ دل سے پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ بھی ضروری ہے، حضور نے فرمایا کہ میں ساری کائنات کی مخلوق میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور مجھ سے زیادہ میرا رب غیرت مند ہے۔ اور جس بندے میں کوئی کہے میرے اندر غیظ و غضب اور غصہ زیرو ہے، وہ غیرت مند نہیں، بے غیرت ہوا کرتا ہے۔ غیرت آتی اس وجہ سے ہے، غیظ و غضب کی وجہ سے، ورنہ غیرت نہیں آئے گی۔ کسی کے گھر میں کوئی ڈاکو گھسا، اس نے گھر کی عزتیں پامال کرنا شروع کر دی، بندہ کہ مجھے تو غصہ ہی نہیں آتا جی، تو کیا کہیں گے اس کو؟ غیرت مند کہیں گے؟ تو دیکھیں یہ بھی جذبہ کتنا اہم ہے، لیکن اس کا بھی ایک راہ عدل ہے، اس کو اعتدال پہ رکھنا، یہ نور ایمان ہے۔ ہمارا پرابلم کیا ہے کہ غصہ آیا، اعتدال ٹوٹ گیا، اس حد پہ چلا گیا جس حد پہ جانے سے روکنا تھا، شہوت کی خواہش پیدا ہوئی، حلال جو حد تھی اس کو توڑ دیا، آگے نکل گئے، ادھر بھی نقصان ادھر بھی نقصان، نفس بھی مریض بنا دیا، دل بھی مریض بنا دیا۔ دل کا جذبہ اگر راہ عدل سے آگے بڑھ جائے لوگوں
تو دل مریض بن جاتا ہے. یہ آگے چل کے ہم آئندہ دراسات میں دل کا مریض بننا، قلب مریض پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. اور پھر مریض کا اگر علاج نہ کیا جائے تو پھر وہ مر جاتا ہے. پھر یہ قلب جو قلب مریض بنا پہلے درجے میں، یہ دوسرے درجے میں قلب میت ہو جاتا ہے. ایسے ہی دوستان محترم نفس، انسانی نفس جس نے وہ خواہش جس کے اندر پیدا ہوئی شہوت کی، اس کو اگر آپ نے ایک حد پر، جو عدل کی حد شریعت نے بتائی، اس پہ نہ روکا تو وہ نفس کی نگری کو پامال کر کے ان النفس الامارۃ بالسوء، وہ نفس امارہ بن جائے گا، اور نفس امارہ تمہیں برائیوں کے گڑھے میں جا کے گرا دے گا. اس کے لیے بھی ایک راہ عدل ہے جس کو قرآن نے بتایا کہ یا ایھا النفس المطمئنہ. صرف اس اطمینان کی حد تک جانا ہے، اس سے آگے نہیں جانا. اب یہ کیسے ممکن ہے؟ آؤ دوستان محترم، دو لفظ بڑے کامن ہیں، الگ الگ لفظ لیکن جب بھی بولے جاتے ہیں اکٹھے بولے جاتے ہیں. تعلیم و تربیت. یہ تعلیم و تربیت کا آپس میں چولی دامن کا ان کا ساتھ ہے. تعلیم ہے تربیت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں. آپ کہیں تربیت ہے تعلیم ہی نہیں ہے، جب تعلیم نہیں ہے تو تربیت کس کی کر رہے ہیں؟ تو تربیت کا وجود نہیں رہتا. دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. اب پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ تعلیم مدرسے سے، اسکول سے، ادارے سے، کالج سے، یونیورسٹی سے حاصل کی جاتی، اور تربیت بچپن میں پہلے والدین کیا کرتے تھے. یہ زیادہ پرانے دور کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی عمر کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، 40 45 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. گھر میں والدین تربیت کرتے تھے، ادارے تعلیم دے دیتے تھے. جب تھوڑا بڑا جوان ہو جاتا بچہ تو والدین اب سمجھتے کہ اب یہ جوان ہو گیا ہے، اب ممکن ہے ہماری تربیت اس طرح کارگر نہ ہو، اب کیونکہ ہمارے قد میں برابر کھڑا ہوا ہے، تو وہ پکڑ کے کسی مرشد اور ہادی کے پاس لے جاتے تھے. وہ مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا دیتے تھے، پھر اس کو کہتے تھے اب تیرا ہادی، تیرا راہبر، تیرا رہنما یہ مرشد ہے، اور مرشد کی تعظیم سکھاتے تھے. پھر وہ نوجوان نسل اہل حق، اہل معرفت کے پاس ان کی صحبت نشین ہوتی، وہاں سے اسے والدین کے آداب بھی پتہ چلتے، معاشرے کے آداب بھی پتہ چلتے، دوستوں کے آداب بھی پتہ چلتے، اپنے گھر والوں کے آداب بھی پتہ چلتے. یوں معاشرہ تعلیم اور تربیت کا گہوارہ بن جایا کرتا تھا. لیکن اب حالات بدل گئے. اب حالات یہ ہو گئے کہ تعلیم تو مدرسہ بھی دے رہا ہے، اسکول بھی دے رہا ہے، کالج، یونیورسٹی، بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم موجود ہے اور ہر بچہ حاصل کر رہا ہے. اور اس وقت ہماری والدین کی زیادہ انویسٹمنٹ اپنی اولاد کی تعلیم پر جا رہی ہے. لیکن دوستان محترم، وہ جو تربیت والا خانہ تھا نا، وہ خالی ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ گھر میں پہلے جو تربیت کرنی تھی، اب بچے گھر میں سنتے ہی نہیں، چھوٹے بچے نہیں سنتے. اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ باپ جو ہوتا ہے وہ کیونکہ بچوں کے ساتھ گھر میں کم رہتا ہے، ماں زیادہ رہتی ہے، تو ماں باپ میں اختلاف گھر میں بہت ہیں. ماں چاہتی ہے بچے میرے ساتھ چلیں، ابا کہتا ہے میرے ساتھ چلیں. اس وجہ سے بچوں میں تقسیم کر دی، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے. اب بچوں سے پوچھے، کہتے ہیں میں بابا کی ہوں، میں بابا کا ہوں، میں ماما کا ہوں، جی میں ماما کی ہوں. یہ تقسیم ہو گئی ہے. اس تقسیم سے نقصان کیا ہوا کہ جس کو باپ نے کہا یہ میرا ہے، اس کو ماں سمجھانے لگے تو باپ رکاوٹ بن جاتا ہے. اور جس کو ماں کہتی ہے یہ میرا پیارا ہے، اس کو باپ سمجھانے لگے تو ماں رکاوٹ بن جاتی ہے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ اب بچے کیا کہ جب کوئی تربیت کی بات آتی ہے تو وہ جو ماں جس کو ماں نے لاڈلا رکھا ہوا ہے، وہ باپ سے بھاگ کے ماں کے پاس چلا جاتا ہے. اور جس کو جب دوسرا، اسی طرح وائس ورثہ، دوسری طرف بھی یہی ہوتا ہے. اور اب حال یہ ہے کہ پھر گھر میں جب تھوڑے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو سمجھانے لگے تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے ناراض، بولنا ہی چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ انہوں نے یہ بھی گھر سے سیکھا ہوتا ہے کہ امی ابا جب آپس میں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپس میں بھی ناراض ہو جاتے ہیں. اکثر گھروں میں ماں باپ بات بات پہ روزانہ کئی دفعہ بولنا چھوڑ دیتے ہیں. اولاد دیکھتی ہوتی ہے، بچے چھوٹے دیکھتے رہتے ہیں، ان کے دماغ میں چیزیں نقش ہوتی رہتی ہیں، وہ تھوڑے بڑے ہو کے وہی حرکتیں وہ شروع کر دیتے ہیں. جو بات نہ پسند آتی ہے، چل تیری میری کٹی. آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں بچوں کو فوراً ہر بات پہ تیری میری کٹی، کٹا، بولنا نہیں ہے. جہاں سے تربیت کی بات آئے گی بس فوراً بچوں نے سائیڈ پر ہو جانا، نہیں جی نہیں، میں نے سننی نہیں، میں ناراض ہوں آپ سے. آپ بڑے شوق سے گھر میں آج میں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، آپ نے ایک بچے کو بولا بیٹا ادھر آؤ، اس سمجھ گیا آج باپ کو سمجھانے کے موڈ میں، فوراً کہے گا نہیں نہیں میں آپ سے بولتا ہی نہیں، آپ نے مجھے فلانی چیز نہیں لے کر دی تھی، نکل گیا آپ سے. اب آپ زبردستی کو ادھر آ، تو ماں کہے گی وہ کی ہو گیا جی، بچہ ہی ہے، چپ کرو. تو گھر میں لوگوں تربیت کا ماحول مفقود ہو گیا، تو بچپن ہمارے بچوں کا برباد ہو گیا. تعلیم آئی، ساتھ ٹی وی نے کچھ اور بھی تعلیم دی، اینڈرائیڈ موبائلوں نے بھی کچھ تعلیم دی. تو تعلیم تو ہر سورس سے آ رہی ہے، انفارمیشن بڑھ رہی ہے، مگر تربیت نے جو تعلیم کو تہذیب سکھانی تھی
بچہ اس تہذیب سے عاری ہو گیا، اس لیے بچے رف لینگویج یوز کرتے ہیں آج کل کی۔ ہمارے بچپن میں کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی ہماری اوپر ایسے آنکھ اٹھا کے بڑے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ سکیں، آج بچے سے بات کریں یوں کر کے گور کے دیکھتا ہے۔ یہ فرق کیوں آیا؟ یہ تہذیبوں کا تصادم ہمارے اندر جنریٹ کہاں سے ہوا؟ یہ ہماری عدم تربیت کی وجہ سے ہوا۔ تو جب بچے نے بچپن میں ماں کی نہیں مانی، باپ کی نہیں مانی، بڑے بھائی کی نہیں مانی، تو بڑے ہو کے وہ مرشد کہاں سے مانے گا؟ تو مرشد بھی پھر پیر خانے وراثت خانے بن گئے، بڑی معذرت سے۔ لوگوں یہ دین وراثتیں نہیں آگے بانٹتا، انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، اور دین انبیاء لاتے ہیں۔ اب پیر کے گھر پتر پیدا ہو گیا، پہلے دن سے ہی پیر بن گیا، مریدوں کو پہلے ہی ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ پتر پیچھے آ گیا ہے، بس پیر مرے گا پیچھے پیر تیار ہے۔ اب بعض پیر مر جاتے ہیں، بیٹا بہت چھوٹا رہ جاتا ہے، وہ چھوٹا پیر کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے، وہ چھوٹے پیر صاحب آگے، اس کے بھی وہی ہاتھ لوگ چوم رہے ہیں، اس کے بھی وہی، وہ جب بچپن میں دیکھتا ہے مجھے اتنی عزت مل رہی ہے، وہ بچپن سے ہی دھرتی کا ناخدا بن جاتا ہے۔ اس کے سامنے بڑا بابا سفید داڑھی والا بھی آئے گا، وہ اس کو تو کر کے بلائے گا، تو کدھر تھا؟ اس کو تربیت کا معلوم ہی نہیں ہے۔ ایک مرید 50 سال آستانے کی خدمت کرتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، لنگر کھلاتا ہے، اس کو خلافتیں نہیں ملتی، اور بیٹا پیدا ہو گیا تو بس وہ وارث بن گیا۔ تو جیسے آپ کی جائیداد کے وارث آپ کے گھر میں پیدا ہونے چاہیے، تو روحانی بھی وارث اس طرح کے رہ گئے۔ اور جو اصل خانقاہی نظام لوگوں ہمارا تھا نا، دربار خانقاہ نہیں ہوا کرتے تھے، اب ہر خانقاہ کے لیے ایک مزار اور دربار ضروری ہو گیا ہے۔ دربار بناؤ، خانقاہ بن گئی۔ ہمارے بزرگان دین کی خانقاہوں پر دربار نہیں تھے، تربیت خانے ہوتے تھے، دربار خانقاہیں تربیت خانے ہوا کرتے تھیں۔ آج خانقاہیں تربیت خانے نہ رہے، دربار خانے بن گئے۔ تو وہاں بھی جانے والے کیا پیر صاحب لے ہو تعویذ جی، فلانا بندہ گل نہیں مانتا، گل مانے، یہ نہیں کہتے میں رب کی بات نہیں مانتا، مجھے کوئی تعویذ دو، میں اللہ کی ماننا شروع کر دوں۔ آپ پورا دن کسی پیر صاحب کے پاس بیٹھ جائیں، جتنے لوگ جائیں گے وہ کیا مسئلے لے کر جائیں گے؟ پیر صاحب بچے کی نوکری نہیں لگی، کسی نے کاروبار باندھ دیا ہے، کسی نے میری دکان پہ بندش کر دی ہے، کسی نے میرے گھر میں بندش کر دی ہے۔ بھئی کسی نے، یہ جملہ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان کی جملہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ آپ حیران ہوں کہ میں نے کیسی بات کر دی۔ اس لیے دوستان محترم کہ مجھے بتائیں، اگر اللہ کسی کی بندش نہ کرنا چاہے کوئی کر سکتا ہے؟ سارے کام کس کی مرضی سے ہوتے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں کسی نے بندش کر دی ہے تو اس کا مطلب پھر اللہ نے بندش کیا، اب اللہ کوئی مورد الزام اللہ کے خلاف تعویذ لے رہے ہیں۔ پیر صاحب دیو ذرا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کو میں نقصان پہنچانا چاہوں ساری کائنات مل کے بھی فائدہ، اور جس کو میں نفع دینا چاہوں ساری کائنات کے پیر مل بھی جائیں بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ تو ہمیں تصور کیا دین کا اور طریقت کا دیا گیا ہے۔ آؤ لوگوں، کاش وہ خانقاہیں آج بھی تربیت گاہیں ہوتی اور وہاں معرفت الہی کے راز سکھائے جاتے، آنے والی نوجوان نسل کو اللہ کی محبت کے پروانے دے کر روانہ کیا جاتا۔ وہاں سے نکل کر خانقاہوں سے جب مرید آتے، اللہ کی ضربوں سے ان کے دلوں سے نور کی شعائیں نکل رہی ہوتی ہیں، لیکن ہائے افسوس محروم ہو گئے۔ دوستان محترم، یہ جو دل کے مرض اور نفس کے مرض کا علاج اور ان کو قابو کر کے رکھنا، ان کو عادل پہ رکھنا تھا، وہ بچپن میں ماں باپ کی تربیت نے اور جوانی کے بعد اہل خانقاہ کی تربیت نے رکھنا تھا۔ اب نہ ادھر یہ معاملہ رہا نہ ادھر وہ معاملہ رہا، اب نئی نسل کہاں جائے؟ تو اب عزیزان محترم ہاتھ جوڑ کے بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اب حل ایک ہی رہ گیا ہے کہ اس درس عرفان القرآن پہ محنت کریں اور اس میں اپنی نسلوں کو لے کر آئیں۔ یہاں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کی اس نسل کو تربیت کا سامان ملے، ان کو ان کے دلوں کے اندر جو مرض ہیں ان کو دور کرنے کی خیرات ملے، ان کے نفس کے اندر جو اشتہائے شہوت پیدا ہو چکی ہے اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ملے۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ کے ذکر سے ممکن ہوتی ہیں۔ یہ جو ذکر ہم آخر میں کرواتے ہیں یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا سفر یہ ہے کہ آپ ایسے ذاکر بن جائیں کہ آپ، وہ کہتے ہیں نا، ہاتھ کار ولے تے دل یار ولے۔ آپ حیران ہوں گے اسی قرآن مجید میں اللہ نے نماز کا ذکر کیا، لیکن نمازیں کتنی ہیں جی؟ 5۔ روزے دیے کتنے مہینے کے؟ حج زندگی میں کتنی بار فرض ہے؟ زکوٰۃ سال میں کتنی دفعہ؟ اللہ نے کسی چیز کو بھی زیادہ نہیں دیا، نمازیں بھی 50 سے کم کر کے 5 کر دی، روزے 29-30 کر دیے، حج عمرہ طاقت استطاعت ہو تو 1 دفعہ، زکوٰۃ بھی استطاعت ہو مالی سال میں 1 دفعہ۔ لیکن واحد لوگوں اللہ کا ذکر ہے، جہاں قرآن میں پڑھو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، فرمایا یہ ذکر میرا ذکر تھوڑا نہیں کرنا۔ نمازیں دے دی 5 پڑھ لو، حج دے دیا 1 دفعہ کر لو، روزے سال میں 1 بار رکھ لو،
مگر میرے ذکر کے لیے نہ کوئی مہینہ شرط ہے نہ دن اور سال کی شرط ہے. ارے زندگی میں جب تک دم میں دم ہے ذکر خدا جاری رہنا چاہیے. تو بس اس چیز کو مد نظر رکھ کے آپ نے آنا ہے اور دعوت دینی ہے. یہاں کسی ذاتی منفیت کا کوئی تصور بھی نہیں ہے ہمارا. اور میں نے تو یہ بیٹھے انتظامیہ کہ میں نے کہا تھا کہ لنگر بھی نہ پکایا کریں, روٹی سب کو بہت اچھی گھر سے ملتی ہے. ہم یہاں روح کی غذا کا اہتمام کریں. یہ جسم کی غذا تو پورا مہینہ کھاتے رہتے ہیں, یہاں آ کر بھی جسم کو ہی کھلانا ہے تو روح کی خوراک کہاں سے ملے گی. رمضان آ رہا ہے, دیکھیے آپ روزہ رکھ کے کھانا کھا سکتے ہیں. یہ روزہ بھی ایک ٹریننگ ہے نا, ایک تربیت ہے. آج دیکھیے پہلے ہمارے بزرگ تھے نا جی, پچھلی نسلیں تھیں, تو آپ دیکھیں پچھلی نسل کا بہت بڑا پرابلم تھا. میرے بچپن میں مجھے یاد ہے ہم بہت کمزور ہوتے تھے نا جسمانی طور پر, گاؤں میں رہتے تھے, کام کاج کرتے تھے, سنگل باڈی. تو اکثر ہم کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر کو کہتے تھے ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا نسخہ دیں ذرا موٹے ہو جائیں, ہم گال چھل ہمارے نکل آئیں. یعنی پچھلی نسل تک غربت اتنی تھی اور کام اتنا زیادہ تھا کہ مسئلہ ہوتا تھا, والدین سوچتے تھے کہ بچوں کی صحت کے لیے کوئی نسخہ لیا جائے ذرا موٹے ہو جائیں. اور اب اللہ کی نعمتیں اتنی آ گئی ہیں کہ اب ڈاکٹر کے پاس جا کے ڈاکٹر جی کوئی دوائی دو پتلے ہو جائیے. دیکھیں نا کتنا ماحول میں تبدیلی آ گئی. پہلے خواہش تھی ذرا تھوڑا یار بندہ تگڑا لگے, اور اب ہر بندے کا مسئلہ, ہر گھر میں مسئلہ پتلا ہونا چاہتا ہے. پہلے لوگ مرتے تھے بھوک کی وجہ سے, یار فلانا بندہ بھوکا نال مر گیا جی, اور اب مرتے ہیں زیادہ کھا کے, بلڈ پریشر زیادہ کھانے سے, شوگر زیادہ کھانے سے, جتنے بڑے مرض ہیں زیادہ کھانے, حتیٰ کہ کینسر بھی زیادہ کھانے سے ہوتا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے اس وقت ہمارے معاشرے میں ہر 10ویں بندے کو کینسر ہو چکا ہے. اور کینسر کیا ہوتا ہے, زیادہ کھانے سے بعد اوقات باڈی کسی چیز کو ایبزارب نہیں کر پاتی آپ کے کھانے کی اس کیلریز کو, تو وہ کسی جگہ پہ نا جمع ہو کے وہ ٹیشوز ڈیڈ کر دیتی ہے, کلسٹر بن جاتا ہے اس کا. تو جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں ٹیشوز کے نا وہ کینسر میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اور میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر ہیں جاپان میں ہوتے ہیں, ان سے ایک دفعہ میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بات پہ حیران کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ جاپان میں کینسر کا علاج دریافت ہو گیا ہے. میں نے پوچھا جی کیسے؟ وہ کہتے ہیں جی دوائی سے نہیں. میں نے کہا دوائی سے نہیں تو پھر علاج کیسے ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ بھوکا رکھ کے علاج کرتے ہیں مریض کو. میں نے ان سے پوچھا جی آپ کسی ڈاکٹر, آپ بھی ڈاکٹر ہیں, کسی کینسر کا جو ڈاکٹر اس سے پوچھ کے بتائیں کہ بھوکا رہ کر کینسر کا علاج کیسے ہوتا ہے. انہوں نے پھر وہاں سے ساری ریسرچ لی, پھر مجھے بتایا کہ جناب معاملہ یہ ہے کہ یہ کینسر ہوتا ہی بیسیکلی زیادہ کھانے کی وجہ سے ہے. تو جب بندے کو بھوکا رکھا جاتا ہے نا, جب بھوک کا احساس طبیعت میں شروع ہوتا ہے کہ مجھے بھوک لگ گئی ہے اور جسم کو خوراک نہیں ملتی, آپ پھر بھی بھوکا رکھتے ہیں, تو وہ جسم میں جو ڈیڈ ٹیشوز ہوتے ہیں وجود ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے. جب وجود ان کو کھا لیتا ہے تو کینسر ختم ہو جاتا ہے. میں نے کہا اللہ تیرا شکر مولا, 14 صدیاں پہلے جب سائنس کا وجود نہیں تھا تو نے قرآن کے ذریعے اور اپنے نبی کے ذریعے ہمیں رمضان دے کر کینسر سے محفوظ رہنے کا طریقہ بتا دیا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تو رمضان میں پریکٹس کر کے سال میں کوشش کیا کریں. ویسے بھی حضور علیہ السلام دیکھیں ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے, ہم نہیں رکھتے. آقا نے ہر سوموار کو روزہ رکھ کے بھی امت کو بتایا کہ مہینے میں 4 روزے رکھا کرو. وہ فالتو جو کھاتے پیتے رہتے ہو نا, اس سے جو مرض تمہیں لگ سکتے ہیں اس روزے کی برکت سے, وہ جب بھوکے رہوگے وجود ان امراض کو خود کھا جائے گا, تم محفوظ ہو جاؤ گے. تو یہ میں نے آج تھوڑی سی گفتگو اس لیے کی کہ آپ کو تھوڑا سا سمجھ آ جائے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. اب دوستان محترم آخر میں آ جائیے. اللہ پاک نے فرمایا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الذین ينفقون فی السراء والضراء, کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں حالت تنگی میں اور حالت فراخی میں. امیر ہوں تب بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, غریب ہوں تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. مال زیادہ ہو تب بھی اکٹھا کر کے جیب میں نہیں ڈال کے رکھتے, اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں. غریب ہوں تب بھی پیسے سے پیار نہیں کرتے, تھوڑا ہو تو تھوڑا بھی اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء, ہر حال میں جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. والکاظمین الغیظ, والکاظمین الغیظ, اور پھر جب انہیں غصہ جو آتا ہے نا طبیعت میں, وہ جو عدل والا پیمانہ ہے جب اس سے وہ اوپر چڑھ جاتا ہے, جہاں کرنا ہے جتنا کرنا ہے اس کو چھوڑ کے جب غصہ ہٹ کر اس مزاج عدل سے ہٹ کے طبیعت میں غصہ آ جاتا ہے, تو فرمایا پھر وہ جو خرچ کرنے والے ہیں وہ غصے کو نکالتے نہیں ہیں, پی جایا کرتے ہیں. جو غصے کو پینا سیکھ لیتے ہیں, جیسے کولڈ ڈرنک پیتے ہیں آپ, جیسے رمضان میں افطاری کے وقت اب مشروبات پیتے ہیں, شربت پیتے ہیں, فرمایا پھر وہ غصے کا شربت پیتے ہیں. یہ دوسری کوالٹی ان لوگوں میں آ جاتی ہے. پہلی چیز
یہ نہیں کہتے یار اب تو حالات اچھے نہیں ہیں، اب کیسے یہ سائل کو دوں، اب حالات اچھے نہیں ہیں کیسے غریب یتیم مسکین کو دوں. نہیں، حالات اچھے ہوں یا نہ ہوں ہر حال میں دینے والے ہوتے ہیں، اور پھر جب اس مزاج عدل سے ہٹ کے انہیں غصہ آ جائے تو اس غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. اور والعافین عن الناس، اور پھر لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں یار، اپنوں سے بھی ہو جاتی ہیں، بیگانوں سے بھی ہو جاتی ہیں، پڑوسیوں سے بھی ہو جاتی ہیں، دوستوں سے بھی ہو جاتی ہیں. مگر فرمایا وہ لوگ جن کی اللہ بات کر رہا ہے اہل ایمان، فرمایا وہ کیا کرتے ہیں، وہ غلطیوں پر لوگوں کے ساتھ انتقام نہیں لیتے، جھگڑا نہیں کرتے، مجادلہ نہیں کرتے، مباحثہ نہیں کرتے، مناظرہ نہیں کرتے، بس کیا کرتے ہیں والعافین عن الناس، لوگوں کی غلطیوں پر انہیں معاف کرتے رہتے ہیں. ان کا مزاج یہ ہوتا ہے ادھر غلطی ادھر معافی. اللہ فرماتا ہے سن لو لوگو واللہ یحب المحسنین، میرے دین کے، میری ملت کی، میری امت کے، میری انسانیت کے ان محسنوں کو پھر تم پیار کرو یا نہ کرو، واللہ یحب، ان سے محبت کرنے والا رب خود ہوا کرتا ہے، ان سے اللہ خود محبت کرتا ہے. یعنی اللہ بھی بندوں سے محبت، وہ خاص والی محبت، ویسے تو سب سے ہی محبت کرتا ہے لیکن چنے ہوئی جو محبت ہوتی ہے وہ بندوں سے کرتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے بندے کو. مگر اس میں 3 شرطیں ہونی چاہیے. جو اللہ کا لوگو محبوب بننا چاہتا ہے اس میں کتنی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے جی؟ پہلی شرط کیا ہے کہ ہر حال میں دینے والا ہو، مانگنے والا نہیں، لینے والا نہیں، بھیکاری نہ ہو، دینے والا ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ غصے کو پی جانے والا ہو. اور تیسری شرط کیا ہے؟ لوگوں کو معاف کر دینے والا ہو. فرمایا جو ان 3 شرطوں پہ پورا اترے گا، اللہ کا نظام ایک ہی رہتا ہے جی، وہ بدلتا نہیں، ہمارے نظام بدل جاتے ہیں. وہ کہتا ہے بس وہ سن لے، وہ میری مخلوق کا محسن بنے گا، اللہ اس کا محب بن جائے گا اور وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. اللہ کا محبوب بننے کا طریقہ جی اس آیت میں بتا دیا گیا. اب اس سے متصل اگلی آیت پر جانے کی بجائے آج میں آیت نمبر صرف 159 ایک آیت اور پڑھتا ہوں اور پھر مضمون کو ہم کلوز کر دیتے ہیں یہاں پر. پھر دیکھیے جی اللہ پاک نے آیت نمبر 159 اسی سورہ آل عمران کی، اس میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اب اللہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، اگر یہ جو اللہ کی یہ کیسی رحمت ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی کیسی خوبصورت رحمت ہے آپ پر کہ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ اپنی امت کے لیے انتہائی نرم دل رکھنے والے ہیں. یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے آپ پر کہ آپ لوگوں کے لیے دل نرم رکھنے والے ہیں. اور اگلا جملہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے حبیب اگر آپ کا دل سخت ہوتا، نرم نہ ہوتا، آپ کے دل میں سختی ہوتی، نرمی نہ ہوتی، تو یہ جو لوگ آپ کے گرد جمع ہے نا، یہ جو صحابہ آپ پہ واری واری جا رہے ہیں، یہ جو عشاق آپ پر سب کچھ وارنے کے لیے تیار کھڑے ہیں آپ کی صف میں آپ کے ساتھ، اللہ فرما رہا ہے حبیب پھر ایسا نہ ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ پھر تجھے چھوڑ کے چلے جاتے، پھر یہ تیرے یار نہ بنتے، یہ پھر تیرے ہم نشین نہ بنتے، پھر یہ تیرے صحابی بننے پہ فخر نہ کرتے. کیوں؟ اگر تیرا دل سخت ہوتا. اتنی بات کر کے لوگوں، اب اللہ نے امام الانبیاء علیہ السلام کو اور حضور کے وسیلے سے قیامت تک آنے والی امت کو پیغام دیا. فرمایا سنو، ایک اپنا دل نرم کر لو، دل کی سختی نکال دو، اور فاعف عنہم، اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے حلقہ احباب کو معاف کرنا سیکھو. انتقام نہ لینا سیکھو، معاف کرنا سیکھو. اور صرف معاف نہیں کرنا، لوگوں قرآن کے اگلے لفظ تڑپا دینے والے ہیں. دل کی کائنات اگر بدلنا چاہتے ہو لوگوں تو توجہ کرنا، معاف کر دو. مولا معاف کر دیا، فرمایا صرف معافی سے بات نہیں بنے گی. ممکن ہے دوسرے نے غلطی کی ہوئی ہو، غلطی آپ کی نہ ہو، ممکن ہوتا ہے نا، اکثر ہوتا ہے دوسرے بندے کی بھی غلطی ہو سکتی ہے. آپ نے اللہ کی بات مانی، غلطی دوسرے کی تھی، جرم دوسرے کا تھا، نقصان اس نے آپ کا کیا تھا، آپ نے پھر بھی معاف کر دیا. اللہ کہتا ہے نہیں، تو معاف کر دے گا مگر اس کی غلطی کیسے ختم ہوگی، اس کا جھگڑا کیسے ختم ہوگا، اس کا فتنہ کیسے ختم ہوگا.
اس کی تربیت کون کرے گا؟ آؤ معاف کرنے والوں، اللہ معاف جن کو کرتے ہو ان کی طبیعت کا بیڑا بھی تمہیں اٹھانے کا حکم دے رہا ہے، اور پروردگار کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، جن کو تم معاف کر چکے ہو اب ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار پڑھو، ہاتھ اٹھا کے ان کی اللہ کی بارگاہ سے بخشش کی دعا بھی کیا کرو۔ آؤ لوگوں میرے دین کی خوبصورتی دیکھیں، ظالم نے ظلم کر دیا آپ کے ساتھ، تنگ کرنے والے نے آپ کو تنگ کر دیا، آپ کا حق چھیننے والے نے حق چھین لیا، آپ اس کو دل سے معاف کر چکے، آپ نے مصلی بچھایا ہوا ہے، آنسو آپ کے نکل رہے ہیں، زبان کہہ رہی استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، آپ رو بھی رہے ہیں اور آپ استغفار بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور کسی نے پوچھا، بچے نے پوچھا بابا جانی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے کہا بیٹا جس نے میرا حق لوٹ لیا تھا، جس نے مجھے برباد کر دیا تھا، اس کو میں معاف بھی کر چکا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے استغفار پڑھ کر رہا ہوں کہ اللہ اس کا دل یوں پھیرے کہ وہ بھی اللہ کی بندگی کی طرف آ کر اللہ سے رجوع کر لے، تاکہ ایمان کی نعمت گنوا کر نہیں، ایمان کی نعمت سلامت لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ اللہ دھرتی پہ ایسے بندے دیکھنا چاہتا ہے۔ اور پھر کہا یہ نہیں کہ جی تانوں معاف تے کر چھوڑیا، دیکھو جی ہن تسی اپنے گھر خوش تے اسی اپنے گھر خوش، نہیں، یہ ہمارا مزاج ہے۔ آؤ اللہ کس مزاج کو ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے؟ رب کہتا ہے فاعف عنہم، معاف بھی کرو، واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار بھی پڑھو، اور وشاورہم فی الامر، اور پھر جو زندگی کے مختلف کام ہوتے ہیں نا، نیکی بدی جس کو آپ کہتے ہیں، امور زندگی، فرمایا پھر امور زندگی میں انہیں الگ نہ کرو، ہر امر زندگی میں ان سے مشاورت بھی کیا کرو، مشورہ بھی ان سے کرو۔ آؤ لوگوں کیا ہم اپنے کسی مخالف سے مشورہ کرتے ہیں؟ ہمیں جو نقصان پہنچائے، ہمارا جو حق کھا جائے، ہم اس سے مشورہ کرتے ہیں؟ ہم اس کے لیے کبھی استغفار پڑھتے ہیں؟ ہمارے پاس تو اپنے لیے استغفار پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہم اوروں کے لیے کب پڑھیں گے؟ لوگوں میں قرآن کس قوم کو سمجھاؤں، پڑھ کے بتاؤں؟ میری نہ مانو، اگر اس قرآن کی لوگوں ضرور مان۔ میں تو جب یہ قرآن پڑھتا ہوں روتا رہتا ہوں کہ جو کچھ قرآن میں نظر آتا ہے وہ مجھے معاشرے میں نظر نہیں آتا۔ لوگوں گھروں میں غلافوں میں بند کر کے تاکچوں میں قرآن رکھنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ یار اس کو کھولا کرو، اللہ کے بندو اس سے باتیں کیا کرو۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ نے کہا تھا کہ جب میرا اللہ سے باتیں کرنے کا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے رب مجھ سے باتیں کرے میں اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو آپ لوگوں تربیت کا یہ نقطہ قرآن بتا رہا ہے، دشمنیاں ختم کرو، خاندان آپس میں دشمن بنے ہوئے، محلے دار آپس میں دشمن بنے ہوئے، کہیں مسلکی دشمنیاں، دین کے نام پہ دشمنیاں، جی کہیں مسجدوں کے اوپر دشمنیاں، اے ساڑی ہے توڑی، جو کہتا ہے یہ مسجد ہماری ہے، میں کہتا ہوں مسجد میں نہیں جانا چاہیے، وہ اللہ کی تو نہ ہوئی نا، وہ تو بندوں کی ہوگی۔ اللہ کی تو وہ ہے جس کو بندے کہیں یہ ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ساڑی مسجد، بھئی یہی کہتے ہیں نا۔ آپ اپنے گھر کو اپنا کہہ سکتے ہیں، اللہ کے گھر کو آپ کیوں اپنا کہہ رہے ہیں؟ میرا ہے جی، ساڑی مسجد ہے جی، ساڑی مسجد ہے۔ نادان بندے، تو نے تو رب کے گھر کو بھی رب کا نہیں رہنے دیا، تو خود رب کا کیسے بنے گا؟ اگر یہ اللہ کے گھر اللہ کے ہم رہنے دیتے، اپنے نہ بناتے ذاتی، تو لوگوں جب ہم ان گھروں کی نسبت رب سے کر کے عملاً ہماری زبانوں سے یہ اعتراف ہوتا یہ اللہ کے گھر ہیں، اور اللہ کے گھر میں اللہ نے بندے کس نے بنائے ہیں جی؟ بندے کون بناتا ہے؟ تو جس رب نے بندہ بنایا اسے مسجد سے ہم روک سکتے ہیں اللہ کے گھر سے؟ بتائیے جی، ہم نے تو بورڈ لگائے ہوئے ہیں فلانا نہیں آ سکتا ہماری مسجد میں، تو آج تو بات تو ساڑی مسجد نظر نہ آگی بھائی فلانے، یہ کیا ہے؟ کیا بندے آپ نے بنائے؟ اگر اس کو اللہ کا گھر مانتے ہو تو جو اللہ کا گھر ہے اس میں اللہ کا جو بندہ آنا چاہے آئے، تکلیف کیا ہے آپ کو؟ تو آؤ دوستان محترم، اس پیغام کو گھر میں جا کے یہ پڑھنا دوبارہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 134 اور 159، یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، اگر کوئی بات تمہیں قرآن کی سمجھ آ جائے اور آپ کوئی عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، یار ہے ہن گل سیدھی پتہ لگی ہے اس طرح کریں گے، تو فرمایا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر توکل اللہ پہ کرنا۔ پھر کس پہ توکل کرنا؟ پھر یہ نہیں اگلے دن نال دوسرے بندے کو مشورہ کرتا تیرا کی خیال ہے میں تو ارادہ کیتا ہے، یہ بھی بڑا پرابلم ہے، وہ کہتا ہے چھوڑ یار ارادہ شرادہ۔ اللہ کہتا ہے پھر دوسروں سے نہ مشورے مانگ، اب جب تو نے عزم مصمم کر لیا اپنی تربیت کا تو پھر اللہ پہ توکل کر۔ اور اللہ پہ توکل کیسا کرنا ہوتا ہے؟ فقہائے کرام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ وصیت کر دے نا
کہ میں مر جاؤں تو میرا یہ مال یہ آپ نے متوکلین میں تقسیم کر دینا ہے، اہل توکل میں تقسیم کر دینا ہے۔ بندہ مر گیا، اب فقہا لکھتے ہیں کہ متوکلین کون ہوں گے جن میں مال تقسیم کیا جائے گا؟ تو سب فقہا نے لکھا ہے لوگوں کہ اگر ایسی وصیت ہو تو مرنے والے کا مال کاشتکاروں میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ آپ بڑے حیران ہوں گے، اس لیے کہ کاشتکار فصل لگا دیتا ہے، بارانی علاقوں میں فصلیں کاشت کر دیتا ہے، زمین میں بیج بو دیتا ہے، پانی نہیں ہے، خدا جانے بارش ہو نہ ہو، مگر کسان ہمیشہ یوں آسمان طرف دیکھتا رہتا چپ کر کے، اسے توکل ہوتا ہے اللہ بارش دے گا میری فصل ہوگی۔ وہ پہلے کبھی نہیں سوچتا میں یہ بیج کیوں ڈال رہا ہوں، اتنے حل کیوں چلا رہا ہوں، بارش نہ ہوئی تو کیا ہوگا جی، فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ کبھی کسانوں نے فصلیں بونا چھوڑی اس بنیاد پہ نہیں، کیوں؟ انہیں اللہ پہ توکل ہے۔ آؤ لوگوں پھر ایسا توکل کرو، پھر نتائج اس کی بارگاہ میں چھوڑ دو۔ تمہارا کام محنت کرنا ہے، جدوجہد کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اللہ کی معرفت کی طرف جانا ہے۔ نتائج تم نے نہیں پیدا کرنے، تمہارا کام محنت کرنا ہے، اللہ کا کام نتیجہ دینا ہے۔ ہم نتیجہ خود ہی نکالنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ تو بھئی نتیجے اپنے اللہ کے ذمہ چھوڑ دو، خود محنت شروع کرو۔ تو پھر فرمایا کہ جو بندہ اللہ پر یہ محنت شروع کر دیتا ہے، اللہ پہ توکل کرنا شروع کر دیتا ہے، اگلا جملہ پھر بڑا ہمیں فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے بھی خود محبت کرتا ہے۔ پھر وہی پیغام آ گیا، اللہ محب بن گیا، اللہ نے محبوب بنا لیا۔ تو اللہ کے محبوب بننے کے دو طریقے آج میں نے دو آیتوں سے آپ کے سامنے رکھے۔ آؤ دوستان محترم، اس سے پہلے کہ زندگی کا چراغ بجھ جائے، آج صحت کی حالت میں اس قرآنی تعلیم کی طرف آئیں، اس شعور کی طرف آئیں، اس کے لیے محنت کریں۔ مگر یہ جو دل صاف کرنا، دوسرے کو معاف کرنا، دوسرے کے لیے استغفار پڑھنا، یہ اصل میں صوفیاء کا یہ طریقہ تھا، صوفیاء کا، درویش کا۔ کیسے؟ وہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نا حج کر کے واپس پلٹے۔ اب حاجی جب حج کرتا ہے تو وہ اپنا سر گنجا کرواتا ہے، حلق کرواتا ہے، تو انہوں نے بھی اپنا سر گنجا کروایا ہوا تھا، ٹینٹ نکلی ہوئی تھی ان کی، تو وہ کشتی میں بیٹھے، تو کشتی بڑی کشتی تھی، 300-400 بندے اس میں تھے مسافر، اس میں کچھ جوان بھی تھے، نوجوان۔ اب نوجوانوں کا ذہن شرارتی قسم کا ہوتا ہے نا، ابھی یہاں بھی دیکھیں کچھ بچے پیچھے بیٹھے، وہ سوچ رہے ہیں کیا شرارت کریں، یہ عمر ایسی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا یار یہ بابا ایک آ گیا ہے، سر اس کا بڑا چمک رہا ہے، اوپر سے دھوپ پڑ رہی تھی کشتی میں، تو ایک بچہ قریب گیا نا، اس نے ان کے سر پہ نہ یوں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، اے بڑا مزہ آ رہا ہے جی، دیکھو کتنا سونا لگ رہی ہے۔ تو پھر ایک بچہ جو حرکت کرے تو دوسرا بچہ بھی پھر لل جاتا، دوسرا بھی قریب آ گیا، اس نے کہا ہاں، ایک ادھر سے دوسرا ادھر سے، واقعی جی بہت سونا جی، کرکٹ کا میدان نظر آتا پھر، پچ بڑی سونی بنی ہے، یہ بچوں کی جیسے زبان ہوتی ہے۔ تو انہوں نے نا حضرت ابراہیم بن ادم سے مذاق شروع کر دیا۔ اب پھر ان میں ایک تھوڑا زیادہ شرارتی طبیعت کا لڑکا تھا نا، وہ قریب آیا تو اس نے ایسے ہاتھ لگا دیا، یوں مار دیا، اس نے کہا بجتا بھی ہے جی دوانے کی طرح۔ اب بچوں کی تو گیم بن گئی، اب وہ پوری کشتی میں جناب ٹھٹھا مذاق، ہنسی شروع ہو گئی، کے ہنس رہے ہیں جناب، اللہ والے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کے سر پہ تھپڑ لگ رہے ہیں۔ اب بڑے بھی شامل ہو گئے، کوئی ادھر سے مار کے بھاگ جاتا ہے۔ اب وہ اللہ کی یاد میں یوں مست ہے، آنکھ جھکی ہوئی ہے فقیر کی۔ اب جب آنکھ جھکی ہوئی ہے نا بندے کی کہیں اور ہو تو پھر تو بڑے بڑے بھی اٹھ کے وار کر جاتے، کہتے کیڑا تکدا پہ جی۔ اور کئیوں کے ویسے اندر طبیعت میں بغض ہوتا ہے۔ وہ ہمارے ایک دوست گزرے ہیں، اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے، وہ لاہور میں نانارکلی میں ایک مسجد میں امام تھے نا، تو ایک بندہ مقتدیوں میں سے انتظامیہ میں سے انہیں بڑا تنگ کرتا تھا، ہر دفعہ انہیں دھمکی دیتا تنخواہ دیتے ہوئے، ہوں اگر تو اینج نہ کیتا رہے تو مسجد جو فارغ، وہ بڑے تنگ آئے ہوئے تھے۔ اب ہماری طبیعت کیسی ہے، وہ خود یہ بات سنایا کرتے تھے کہ ایک دن پھر میں نے بھی گیس کی ایسی کی تیسی انتظامیہ کی، عشاء کی نماز کے وقت نہ جی، کہتے میں نے ایک لڑکے نوجوان کو کہا بیٹا یہ 500 کا نوٹ لو، آج ایک کام آپ نے کرنا ہے۔ جب قاری صاحب نماز پڑھا رہے، کہتے میں جب نماز پڑھا رہا ہوں گا نا تو جب میں رکوع میں جاؤں نا تو آپ نے پیچھے سے نا مین سوئچ بند کر دینا ہے بجلی والا، اور پھر آن نہیں کرنا، آپ نے بند کر کے نکل جانا ہے، بس یہ 500 روپے اس کے لیے۔ بچے کو تو 10 روپے دے وہ کام کر دیتا، 500 ملے تو وہ کیوں نہ کرے۔ اب وہ کہتے جیسے میں رکوع میں گیا نا جی، اس نے مین سوئچ بند کر دیا، تو وہ انتظامیہ والا بندہ پیچھے کھڑا ہوتا تھا، بس میں نے نماز توڑی نہ پکڑ کے جو شروع ہو گیا اس کو۔ اب مسجد میں کس کو نظر آ رہا کیا ہو رہا ہے، کہتا ہے خوب جتنا 8-10 سال کے اندر وہ غضب تھا نا سارا نکال دیا، اور پھر ہائے وائے خود کرتے ہوئے مین سوئچ جا کے آن کیا، ہائے مجھے مار دیا۔ اب وہ بیچارہ یہ سمجھ رہا تھا کہ انکاری صاحب کو مار پڑی ہے تو میں ان کو مار رہا۔ ہم تو ایسے ایسے دیکھیں ہمارے لوگ تو اپنے غضب کا اظہار کرتے ہیں، وہ معاف کیا کریں گے قاری صاحب۔ میں نے کہا ذرا تھوڑا طبیعتوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے یہاں ضروری نہیں کہ جو بندہ جہاں میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں کوئی بڑا اوپر سے اترا ہوا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو نا انہوں نے بچوں نے ان کے سر پہ تشدد شروع کر دیا، پھر بڑے بھی شامل ہو گئے۔ اب اللہ کی غیرت کو نا
اللہ بڑا غیرت مند ہے، اللہ کی غیرت کو غضب آ گیا۔ اللہ نے الہام کیا، ابراہیم بن ادم میرے یار تو ہاتھ اٹھا، تیری زبان ان بدبختوں کے بارے میں ہلنے کی دیر ہے، میں کشتی الٹ کے ان کو ڈبو کے رکھ دوں گا اور تجھے بچانا میرا کام ہے۔ اب اللہ خود کسی کو کہہ دے، مگر آؤ لوگو، ہماری یہ مجلس درس عرفان القرآن ہمیں راہ معرفت دکھانے والی مجلس ہے۔ آؤ اہل اللہ کا طریقہ دیکھیں۔ رب پوچھ رہا ہے ابراہیم بن ادم ہاتھ اٹھا، ان کے بارے میں بددعا کرنا تیرا کام ہے، اسی دریا میں ان کی کشتی پلٹا کے غرق کرنا میرا کام ہے۔ الہام ہوا حضرت ابراہیم بن ادم، جو اب تک لوگوں جن کی نگاہ یوں نیچے جھکی ہوئی تھی، اب آسمان کی طرف نگاہ اٹھی اور اوپر نگاہ اٹھا کے کہنے لگے او سونے امال کا، او میرے رب العالمین، او میرے ارحم الراحمین، اگر تو نے ارادہ بنا ہی لیا ہے کشتی الٹنے کا تو میرا مشورہ یہ ہے تو ہماری کشتی نہ الٹ، اس کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل اپنی محبت کی طرف پلٹ دے، ان کے دل اپنی محبت کی طرف پلٹ دے۔ بس یہ دعا قبول ہو گئی۔ کشتی میں جتنے لوگ تھے سو کو اگلے لمحے سارے رو رہے تھے، ابراہیم بن ادم کے قدموں میں گر کے معافیاں مانگ رہے تھے، اور تاریخ نے لکھا، صوفیاء نے لکھا، اس کشتی میں بیٹھا ہوا ہر شخص اللہ کا ولی بن کر دنیا سے گیا۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آؤ لوگوں، اگر ہم بھی تقدیریں بدلنا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کے مقدر سنوارنا چاہتے ہیں، آؤ دہلیز قرآن پر آ جاؤ، دہلیز مصطفی پر آ جاؤ، دہلیز رب العالمین پر آ جاؤ۔ بس یہ وہ دہلیز ہے جس کے ساتھ جڑو گے، جس کی صحبت میں آؤ گے، انشاءاللہ تعالی میں پورے یقین کامل سے کہہ سکتا ہوں گھروں کے ماحول بدل جائیں گے، دلوں کی رونقیں بحال ہو جائیں گی، نسلیں سنور جائیں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مالک و مولا ہماری حقیر کاوش کو قبول فرما، اور اس قبولیت کا صدقہ ہمیں اپنی نسلوں کو سنوارنے کی مزید توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔